إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بايعوني على اللہ تشرکوا باللہ شیئا، شریک نہ ٹھہراؤ. ولا تسرقوا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، قتل نہ کرنا اولاد کو. ولا تأتوا ببہتان، بہتان نہ لگانا، جو تم بہتان باندھتے ہو بین ایدیکم و ارجلکم، یعنی یوں کہتے ہو کہ تم نے یہ کام میرے سامنے کیا. بین ایدی و ارجل کا یہ مطلب ہے ہاتھ پاؤں کے سامنے، یعنی میرے سامنے تم نے یہ کام میرے سامنے کیا، حالانکہ کیا نہیں ہوتا. تم بہتان لگاتے ہو، یہ بہتان نہ لگاؤ. بیعت کرو کہ یہ بہتان نہیں لگاؤ گے. ولا تعصوا فی معروف، اور نافرمانی نہ کرنا معروف میں. معروف کیا؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت. میں اطاعت کا حکم کرتا ہوں، اس کے خلاف نہ کرنا. جی ہاں جی ہاں. بر و تقوی، معروف بر و تقوی بھی کہہ سکتے ہیں. معروف میں یہ اشارہ بھی ہے کہ میرے جتنے کام ہیں سب معروف ہیں، ان میں خلاف ورزی نہ کرنا. چوتھے معنی یوں بھی کیے گئے ہیں کہ یہاں حکم عام ہے، جو بھی تمہارا حاکم ہو اس کی مخالفت نہ کرنا. فی معروف، یعنی اچھے کاموں میں. گناہ کا حکم کرے تو پھر کر لینا مخالفت. معروف کا یہ فائدہ ہوا. اگر کوئی حاکم گناہ کا حکم کرے پھر تو مخالفت کر لینا. معروف کا حکم کرے تو مخالفت نہ کرے. یہ معنی ہے. پھر یہ جو فرمایا کہ فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر اجر ہے. شبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر تو کوئی چیز واجب نہیں ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ وجوب تفضلی ہے. اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ کرتے ہیں جیسا کوئی واجب کو ادا کرتا ہے. واقعی میں اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. یہ وجوب تفضلی ہوتا ہے، وجوب استحقاقی نہیں، وجوب تفضلی ہوتا ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ومن اصاب من ذلک شیئا، جو ان میں سے کچھ بھی کر لے اس کا بدلہ دنیا میں ہو جائے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے. تو بظاہر اس میں شرک بھی آ گیا. کوئی شرک کر لے اس کی سزا دنیا میں مل جائے تو وہ کفارہ ہے، یعنی آخرت میں سزا نہیں ملے گی. لیکن یہ تو ٹھیک نہیں. جو شرک کرتا ہوا مر گیا اگرچہ دنیا میں بھی سزا ملی ہو لیکن شرک کی سزا آخرت میں بھی ملے گی. ٹھیک. اس لیے بظاہر اس پر شبہ ہوتا ہے کہ جو بھی ان کاموں میں سے کر لو تو آخرت میں سزا نہیں ملے گی. جواب اس کا یہ ہے کہ شرک مستثنی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہوتی جب تک کہ خود توبہ نہ کرے. بغیر توبہ معافی نہیں ہوتی. اس لیے شرک مستثنی ہے.
دوسری تو یوں ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ جو مرتد ہو جائے تو دنیا میں اگرچہ اس کو قتل بھی کر دیا جائے لیکن آخرت میں سزا تو ملے گی، وہ مرتد ہو چکا۔ تو اس پر اجماع ہے کہ مرتد اس سے مستثنا ہے۔ مرتد کے لیے یہ نہیں کہ کفارت اللہ کفارہ ہو گیا دنیا میں، نہیں، اگرچہ سزا ملی ہے لیکن بالاجماع مرتد کو آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ تیسری توجہ یوں کی گئی ہے کہ یہاں چونکہ سطر کا بھی ذکر ہے اور سطر ہوتا ہے ظاہری گناہوں پر، اس لیے معافی کا تعلق ظاہری گناہوں سے ہے۔ اگر ظاہری گناہوں میں دنیا میں مواخذہ ہو گیا تو پھر آخرت میں مواخذہ نہیں ہوگا۔ ظاہری گناہ مراد، کفر و شرک مراد نہیں ہے۔ چوتھی توجہ یوں ہے کہ چونکہ خطاب مومنین کو ہے اس لیے وہاں شرک کا کوئی دخل ہی نہیں۔ مومن ایمان کے بعد کوئی گناہ کرے اس کا کفارہ دنیا میں ہو جائے، سزا مل جائے، پھر آخرت میں سزا نہیں ملے گی، کیونکہ مومنین کو خطاب ہے، اس لیے کفر و شرک اس میں داخل نہیں ہے۔ پھر اختلاف بھی ہو گیا کہ حدود یہ زواجر ہیں یا سواتر ہیں۔ ہمارے امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ حدود زواجر ہیں، یعنی یہ دنیا کی سزا ہے، آخرت میں بھی سزا مل سکتی ہے۔ اگر توبہ کر لی پھر تو نہیں ملے گی، توبہ نہیں کی تو اگرچہ دنیا میں سزا مل گئی ہے تو آخرت میں بھی سزا مل سکتی ہے کیونکہ توبہ نہیں کی۔ یہ سزا صرف دنیا کی ہے، اس سزا کے بعد آخرت میں بھی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں حدود زواجر ہیں، روکنے والے ہیں، سواتر نہیں ہیں، یعنی گناہ کو ختم نہیں کرتے، گناہ باقی رہتا ہے، توبہ کرے تو پھر ختم ہوگا، غیر توبہ کے ختم نہیں ہوگا۔ حنفیہ تو یہ فرماتے ہیں، جمہور فرماتے ہیں کہ نہیں، جس گناہ کا بھی دنیا میں کفارہ ہو گیا، دنیا میں سزا مل گئی، آخرت میں سزا نہیں ملے گی، اس کی آخرت میں بالکل سزا نہیں ملے گی۔ ہماری دلیل حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ڈاکو کی سزا کے بعد فرمایا کہ یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت میں بھی سزا ہوگی۔ یہ صریح ہے اس بارے میں کہ صرف حد کا لگ جانا اس سے گناہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ توبہ نہ کرے۔ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ دنیا کی سزا ہے، آخرت میں بھی عذاب عظیم ہوگا۔ اس لیے دنیا کی سزا سے گناہ معاف نہیں ہوا جب تک کہ توبہ نہ۔ ایسے ہی چوری کی سزا کے بعد حق تعالیٰ فرماتے ہیں فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ سزا چوری کی مل گئی، پھر توبہ کرے تو آخرت میں معافی ہے، صاف آ گیا۔ صرف دنیا کی سزا سے آخرت کی معافی نہیں ہو جاتی۔
آخرت کی معافی کے لیے توبہ کرنی پڑتی۔ ایسے ہی تحاوی شریف میں روایت آتی ہے، ایک شخص کا ہاتھ کاٹا آپ نے چوری کی وجہ سے، پھر حکم دیا کہ توبہ کر لو۔ جب ہاتھ کٹ گیا تو پھر گناہ تو معاف ہو جانا چاہیے تھا، لیکن معاف نہیں ہوا، آخرت کی سزا باقی ہے، اس لیے آپ نے توبہ کا حکم دیا۔ یہ دلیلیں ہیں اس بات کی کہ حدود زواجر ہیں، سواتر نہیں، ڈانٹنے کے لیے تو ہیں کہ آئندہ یہ خود نہ کرے یا کوئی اور نہ کرے، زواجر زجر مقصود، سواتر نہیں ہیں کہ بالکل معاف ہو گیا گناہ، آخرت میں بھی سزا مل سکتی ہے۔ اس کی 3 دلیلیں آپ کو بتا دیں۔ ڈاکو کو فرما دیا ذالک لہم خزی فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اکبر۔ فمن تاب، چور کی سزا کے بعد، فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ۔ توبہ بھی کرے، ہاتھ جو کٹ گیا توبہ بھی کرے، صرف ہاتھ کٹنے سے معافی نہیں ہوئی۔ تیسرے میں نے بتا دیا کہ طحاوی شریف کی روایت میں ہاتھ کاٹنے کے بعد آپ نے حکم دیا توبہ کر لو تاکہ آخرت میں پکڑ نہ۔ تو ان دلیلوں سے معلوم ہوا کہ حد کے قائم ہونے سے آخرت میں معافی نہیں ہو جاتی، آخرت میں معافی نہیں ہو جاتی، سزا کا احتمال باقی رہتا ہے۔ جمہور فرماتے کہ نہیں، جس کی سزا مل گئی بس وہ گناہ بالکل ختم ہو گیا، اب آخرت میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اور وہ استدلال کرتے اسی روایت سے فَهُوَ کفارۃ اللہ، اس کے لیے کفارہ ہو گیا، ٹھیک، اس کی پکڑ ہو گئی۔ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ، کفارہ ہو گیا۔ جمہور اس سے استدلال کرتے، ہم کہتے ہیں کفارۃ، تنوین تنویع کے لیے ہے، ایک قسم کا کفارہ ہوا، کامل کفارہ نہیں ہوا، ایک قسم کا کچھ کفارہ ہو گیا، کفارۃ، ایک قسم کا کفارہ ہو گیا، آخرت میں پکڑ ہو سکتی۔ اس لیے اس حدیث سے لازم نہیں آتا کہ آخرت میں بالکل پکڑ نہیں ہوگی۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ پھر یہ جو گناہ جن سے توبہ کرائی گئی اس حدیث میں، ان میں حسد نہیں ہے، اور بھی گناہ ہیں، یہ بڑے بڑے گناہ تھے، ان سے آپ نے توبہ کرا لی، ان میں حسد نہیں ہے کہ اور کوئی گناہ ہی نہیں، اور بھی گناہ ہے، جو بھی گناہ کرے گا پکڑا جائے گا۔ سب گناہوں سے بچنے کے لیے بیعت ہوتی ہے۔ چلیے، جی ہاں، دین میں داخل ہے کہ فتنوں سے فرار کرے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ میں بھی یہی مضمون ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، گناہوں سے بھاگو، اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ۔ جی ہاں جی ہاں، فتن جمع فتنے کی ہے، جو چیز محل ضرر فی الدین ہو اس کو فتنہ کہتے ہیں، محل ضرر فی الدین۔
جس سے دین کے نقصان کا احتمال ہے، وہ فتنہ ہے، اس سے بھاگو، اس سے دور ہو جاؤ، دار الکفر سے دار الایمان میں آ جاؤ، بلد فسق سے بلد سنت میں آ جاؤ، مجلس معصیت سے مجلس طاعت میں آ جاؤ۔ یہ سب فرار کی صورتیں۔ جس ملک میں کفر ہوتا ہے اس کو چھوڑ دو، مسلمانوں کے ملک میں آ جاؤ۔ جس شہر میں فسق زیادہ ہوتا ہے اس کو چھوڑ دو، جہاں فسق کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہاں آ جاؤ۔ جس مجلس میں گناہ ہو رہا ہے اس مجلس کو چھوڑ دو۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، نیکی کے مجلس میں آ جاؤ۔ یہ سب فرار من الفتن ہے۔ پھر فرار میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے، اس لیے دین میں بھی کمی بیشی ہو جائے گی، ایمان میں بھی کمی بیشی ہو جائے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ کوئی تھوڑا بھاگتا ہے، کوئی زیادہ بھاگتا ہے، فتنوں سے کمی بیشی ہوتی ہے۔ فرار اس لیے کمی بیشی ہو جائے گی ایمان۔ جواب اس کا یہ ہے کہ فرار تو اثر ہے ایمان، اثر میں کمی بیشی ہوئی، نفس ایمان میں تو کمی بیشی نہ ہوئی۔ فرار تو اثر ہے ایمان، ایمان ہوگا تو فرار کرے گا، تو اثر میں کمی بیشی ہوئی، نفس ایمان میں کمی بیشی نہ ہوئی۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ فتنے کے موقع میں تو آ گیا۔ اس حدیث میں حدیث پڑھ لیجیے۔ جی قریب ہے کہ ہو بہتر مال مسلمان کا بکریاں، یتبع بہا شعف الجبال۔ شعف کہتے ہیں چوٹی کو، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے، بکریاں لے جائے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے، وہ گھاس پھوس کھا پی کر گزارا کر لیں گی، یہ ان کا دودھ پی کر گزارا کر لیں۔ وہ تو گھاس پھوس کھا لیں گی، یہ ان کا دودھ پی لیں۔ تو شہر سے باہر چلا جائے، جنگل میں رہے، پہاڑوں میں رہے، کب؟ جبکہ فتنہ مواقع الخطر، بارش کی جگہوں میں چلا جائے، پہاڑوں میں بارش زیادہ ہوتی، یفر بدینہ من الفتن، بھاگے اپنے دین کو لے کر فتنوں سے۔ یہ حکم تو ہے فتنوں میں، فتنہ ہو تو جنگل میں رہنا بہتر ہے، فتنہ ہو تو جنگل میں رہنا بہتر ہے، شہروں میں فتنے ہیں۔ بزرگ دیدہ مندر کو حسارے، کنات کرد از دنیا بخارے، چرا گفتم به شہر اندر نیائی، کہ بارے بند از دل برکشائی، بگفت آنجا فری رو یعنی نرزر،
جو گل بسیار پھر پیلا باللفظ. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ سے کہا آپ کیوں جنگل میں پڑے ہیں، پہاڑوں میں پڑے ہیں، شہر میں آئیے، شہر میں آئیے. انہوں نے کہو کہ شہر میں عورتیں بے پردہ بھاگی پھرتی ہیں اس لیے میں شہر میں نہیں رہتا. ٹھیک، جو دل بسیار کے پیلا باللغزن، جب کیچڑ زیادہ ہو تو ہاتھی بھی پھسل جاتے ہیں. مجھے خطرہ ہے اپنے آپ پر کہ میں کوئی گناہ نہ کر بیٹھوں، اس لیے میں نے شہری چھوڑ دی. تو فتنے کے زمانے میں تو شہر کا چھوڑ دینا اچھا ہے، لیکن اگر فتنے سے امن ہو پھر کیا ہو؟ پھر بہتر کیا ہے، شہر میں رہنا یا جنگل میں رہنا؟ تو بعض تو اس کے قائل ہو گئے کہ پھر بھی جنگل ہی میں رہنا اولا ہے، فتنہ نہ بھی ہو پھر بھی جنگل ہی میں رہنا اولا. لیکن جمہور اس کے قائل ہیں کہ نہیں، فتنہ نہ ہو تو شہر میں رہنا اولا. فتنہ نہ ہو تو پھر شہر میں رہنا اولا. شہر میں پڑھے گا، پڑھائے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گا، مسائل پوچھے گا، بتائے گا. یہ سب باتیں شہروں میں ہوتی ہیں. جنگل میں تو اکیلا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جمہور تو اس کے قائل ہے کہ فتنہ نہ ہو تو پھر شہر میں رہنا ہی اولا ہے. لیکن بعض اس کے قائل ہو گئے کہ نہیں، فتنہ نہ ہو پھر بھی جنگل میں رہنا ہوگا، بشرطے کہ عالم ہو، مسائل سے واقف ہو. بس پھر مسائل تو اس کے دل میں ہیں، دماغ میں ہیں، عمل کرتا رہے. شہر میں رہنے کی کیا ضرورت؟ لیکن آج جمہوری کا قول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہری میں رہے ہیں. مکہ مکرمہ بھی بڑا شہر ہے، مدینہ منورہ بھی شہر ہے. آپ نے ساری زندگی شہروں میں گزاری، اس لیے فتنہ نہ ہو، عام حالات میں شہر میں رہنا ہی اولا ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. چلیے آگے. جی 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 جی. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ وان المعرفۃ فعل القلب. اس باب میں مقصود ایک تو رد ہے کرامیہ پر، کرامیہ پر رد ہے. وہ کہتے ہیں کہ زبان سے کہہ لینا انا مومن، زبان سے اقرار کر لینا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کافی ہے. دل میں تصدیق ہو یا نہ ہو ہم اس کو مومن ہی شمار کریں گے. دنیا کے احکام ہم اس کو مومن ہی شمار کریں گے. کرامیہ کا رد کرنا چاہتے کہ نہیں، ان المعرفۃ فعل القلب، دل میں معرفت ہونی ضروری ہے. ان المعرفۃ فعل القلب
دل میں معرفت ضروری ہے. دل میں معرفت نہیں ہوگی تو ایمان معتبر نہیں ہوگا. تو ایک مقصد تو یہ ہے کہ کرامیہ کا رد کرنا مقصود. وہ کہتے ہیں کہ دل کی تصدیق کوئی ضروری نہیں، صرف زبان سے اقرار کافی ہے. جی ہاں یہ غلط ہے. دل کی تصدیق بھی ضروری ہے. ایک تو یہ کہہ دیا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی. دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ معرفت میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. کسی میں معرفت کم ہے، کسی میں زیادہ ہے. جب معرفت میں کمی بیشی ہوگی تو ایمان میں بھی کمی بیشی ہو جائے. ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ معرفت تو اثر ہے ایمان کا. معرفت قلب اختیاری، تصدیق نفس تصدیق سے میں کمی بیشی لازم نہیں آتی. علوم کسی کے کم ہیں، کسی کے زیادہ ہیں، ان میں کمی بیشی آتی ہے. نفس تصدیق میں کمی بیشی نہیں آتی. اس لیے ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی، ایمان کے آثار میں کمی بیشی ہوتی ہے. ایمان کی وجہ سے علم حاصل کرتا ہے، مسائل معلوم کرتا ہے. کوئی تھوڑے مسائل معلوم کرتا ہے، کوئی زیادہ مسائل معلوم کرتا ہے. ٹھیک. تو اس طرح سے معرفت میں کمی بیشی ہوتی رہتی. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نفس تصدیق میں بھی کمی بیشی ضرور ہوتی ہے. کوئی ضروری. جی ہاں. تیسری بات یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتے ہیں جو تمہارے دل کماتے ہیں. اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ معرفت ایک تو غیر اختیاری ہوتی ہے جو کافروں کو بھی حاصل ہوتی ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ معرفت غیر اختیاری ہے. یہ کافی نہیں ہے، یہ تو کافروں کو بھی حاصل ہوتی ہے. صرف اس سے مومن نہیں بن جاتا، اپنے اختیار سے تصدیق کرے پھر مومن بنے گا. صرف جان لے غیر اختیاری طور پر کہ اسلام سچا مذہب ہے، اس جان لینے سے مومن نہیں ہو جاتا جب تک کہ اپنے اختیار سے تصدیق نہ کرے. یہ بھی بتانا مقصود ہے اس بات. پھر ایک معرفت ہے اور ایک علم ہے. علم کہتے ہیں ادراک کلی کو، اور معرفت کہتے ہیں ادراک جزئی، جزیات کا جاننا. یہ مسئلہ جان لیا، یہ مسئلہ جان لیا، یہ مسئلہ جان لیا، یہ معرفت. اور مطلقاً ادراک کو، ادراک کلی کو علم کہتے ہیں. پھر معرفت کے درجے مختلف ہوتے ہیں. ایک عوام کی معرفت ہے، ایک علماء کی معرفت ہے، اور ایک مقربین کی معرفت.
عوام کی معرفت چھوٹے درجے میں ہوتی ہے، علماء کی معرفت اس سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور مقربین کی معرفت ان سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ مقربین وہ ہوتے ہیں جو اعمال صالحہ کی پوری کوشش کرتے ہیں، ظاہر کی بھی اصلاح کرتے ہیں، باطن کی بھی اصلاح کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ سے خصوصی قرب حاصل ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے علم لدنی بھی حاصل ہو جاتا ہے، احکام کی حکمتیں، اعمال کی حکمتیں ان پر منکشف ہو جاتی ہیں، ان کو مقربین کہتے ہیں۔ تو ایک عوام کی معرفت ہے، ایک علماء کی معرفت ہے، اور ایک مقربین کی معرفت۔ جیسے دنیا میں ایک بادشاہ سے تعلق رکھتا ہے، بادشاہ کو جانتا ہے، دوسرے وزراء ہوتے ہیں جو بادشاہ کو زیادہ جانتے ہیں، تیسرے اس سے بھی بڑھ کر مقربین ہوتے ہیں بادشاہ، جو بادشاہ کے مزاج شناس ہوتے ہیں، جو بادشاہ کے مزاج شناس ہوتے ہیں، ان کی معرفت اور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، جیسے دنیاوی معرفت میں درجے ہیں، عوام کی معرفت، وزراء کی معرفت، مقربین کی معرفت، ایسے ہی دینی معرفت میں بھی درجے ہیں۔ ایک عوام کی معرفت ہے، ایک علماء کی معرفت ہے، ایک مقربین کی معرفت ہے، جو علم اور عمل میں بہت اونچے ہوتے ہیں، ظاہری اور باطنی اعمال کے جامع ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی حکمتیں بھی ظاہر فرما دیتے ہیں، جس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ علم لدنی انہی احکام کی حکمتیں جاننے کا نام، کوئی الگ علوم نہیں ہوتے۔ علم لدنی میں کوئی الگ علوم نہیں ہوتے، انہی علوم کی حکمتیں، انہی احکام کی حکمتیں اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال دیتے ہیں، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ تو ان کی معرفت علماء سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، پھر یہاں آیت جو ذکر کر رہے ہیں، یہ آیت تو ہے قسموں کے بارے میں، ایمان، وَلَا تُؤَاخِذْكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، یہ ایمان کے بارے میں ہے۔ اسی پر قیاس کر لیا ایمان، ایمان پر قیاس کر لیا ایمان۔ ایمان میں بھی معرفت اختیاری ہوتی ہے، غیر اختیاری معرفت کو ایمان نہیں کہتے۔ جیسے قسموں میں مواخذہ اسی قسم پر ہوتا ہے جو اپنے اختیار سے قسم کھاتا ہے۔ خیال آ جانا، ذہن میں آ جانا، وسوسہ آ جانا، اس سے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ پکڑ اسی پر ہے جو اپنے اختیار سے قسم کھائے گا۔ تو دونوں میں فعل اختیاری پر مواخذہ ہے، فعل اختیاری پر مواخذہ ہے، غیر اختیاری افعال معاف۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ باتیں بتا دی اس باب میں۔ روایت پڑھ لیں، روایت پڑھیے۔
جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم کرتے تھے صحابہ کو تو حکم کرتے تھے اعمال میں سے ان اعمال کا جن کی وہ طاقت رکھتے تھے، یعنی جن پر وہ دوام کر سکتے تھے، جن پر وہ دوام کر سکتے تھے، ایسے ہی اعمال کا حکم دیتے تھے، کیونکہ دوام میں ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ روزانہ ایک شخص 20 نفل پڑھتا ہے، ہر رات پڑھتا ہے، تو 1 مہینہ 2 مہینے سال 2 سال 10 سال 20 سال پڑھتا رہے گا، اور اگر طاقت سے زیادہ شروع کر لے پڑھ سکتا ہے 20 نفل روزانہ، شروع کر لے 200، تو 1-2 دن پڑھے گا پھر آرام سے سو جائے گا، 1-2 دن پڑھے گا پھر دوام نہیں کرے گا، اس لیے عمل تھوڑا ہوگا، اور جو تھوڑے پڑھے اور ہمیشہ پڑھے وہ عمل زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہی اعمال بتاتے تھے جن پر دوام ہو سکے۔ دوسرے ان میں نشاط بھی ہوتا ہے، عمل اتنا کرتا ہے جو آسانی سے کر لیتا ہے تو وہ نشاط کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ کرتا ہے، اور طاقت سے زیادہ ہو تو گھبرا جائے گا، پریشان ہو جائے گا، شوق نہیں رہے گا، محبت نہیں رہے گی، تو کام کی کیفیت، عمل کی کیفیت کم ہو جائے گی، کیفیت کے کم ہونے سے ثواب کم ہو جائے گا، کیفیت کے کم ہونے سے ثواب کم ہو جائے گا۔ اسی لیے بڑے حضرات کی 2 رکعتیں عام آدمی کی 100 رکعتوں سے بھی بڑھ جاتی ہیں ثواب میں۔ کیوں؟ ان میں کیفیت اعلیٰ ہوتی ہے، شوق سے، محبت سے، خشوع سے، خضوع سے، توجہ سے وہ کام کرتے ہیں، اس لیے ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو جو لاپرواہی سے کریں گے، معمولی توجہ سے کریں گے، ان کو ثواب کم ہے۔ جی ہاں، تو آپ اسی کا حکم فرماتے تھے جو آسانی سے کم کر سکے، تاکہ نشاط باقی رہے، شوق باقی رہے، محبت باقی رہے۔ صحابہ بعض دفعہ عرض کرتے تھے کہ آپ خود بے شک تھوڑے عمل کر لیں، ہمیں آپ زیادہ کرنے دیں۔ اِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ جیسے تھوڑا ہی ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کی تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں، اس لیے آپ تھوڑے سے عمل بھی کر لیں تو آپ کے لیے کافی ہے۔ ہمیں آپ زیادہ کرنے دیں، ہمیں آپ زیادہ کرنے دیں، تاکہ ہمارے پاس بھی ذخیرہ اعمال کا جمع ہو جائے۔
آپ کی سب غلطیاں معاف کی جا چکی ہیں، سب غلطیاں معاف کی جا چکی ہیں، اس لیے آپ تھوڑے سے عمل بھی کر لیں تو آپ کے لیے اونچے درجات کے لیے کافی۔ ہمارا گزارا تو تھوڑے عمل سے نہیں ہوگا، ہمیں آپ زیادہ کرنے دیں، یہ صحابہ عرض کرتے تھے۔ تو اس پر آپ فرماتے تھے، ناراض ہو جاتے تھے، فَيَغْضَبُ، ناراض ہوتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے ناراض ہوتے تھے، یُعْرَفُ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، آپ کے چہرہ مبارک میں غضب کا اثر محسوس ہوتا تھا۔ پھر آپ فرماتے تھے، ان اتقاکم وعالمکم باللہ انا، زیادہ تقوی والا، زیادہ علم والا تو میں ہوں۔ تو علم کا تقاضا یہ ہے کہ میں شکر کروں، اگر مجھے معافی مل گئی ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ میں گناہ کرنے شروع کر دوں، نیکیاں تھوڑی کروں، نہیں، مجھے شکر کرنا چاہیے اور نیکیاں اور زیادہ کرنی چاہیے۔ اس لیے تم یہ کیوں کہتے ہو کہ آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں، اس لیے آپ تھوڑے عمل بھی کر لیں تو کافی ہے؟ کیا میں شکر نہ کروں؟ کیا میں شکر نہ کروں؟ علم کا تقاضا ہے کہ شکر کروں، اس لیے میں بہت نیکیاں کرنی چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ میں نیکیاں چھوڑ دوں، تھوڑی نیکیاں کر لوں، نہیں، علم کی وجہ سے میں زیادہ نیکیاں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ علم کا تقاضا ہے شکر، کہ انہوں نے معافی دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی ہے، تو میں ان کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ شکر ادا کرتے ہوئے مجھے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، اس لیے میں بھی زیادہ نیکیاں کرنا چاہتا ہوں، لیکن طاقت کے اندر۔ تم بھی زیادہ نیکیاں کرو لیکن طاقت کے اندر، طاقت سے باہر نہ جاؤ۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں۔ اس پر یہ اشکال ہوتا ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، یہاں ذنب کا لفظ آ گیا کہ آپ کے گناہوں کو ہم نے معاف کر دیا، اگلے پچھلے سب گناہوں کو ہم نے معاف کر دیا۔ تو انبیاء علیہ السلام تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام تو گناہ کرتے ہی نہیں، جب گناہ ہے ہی نہیں تو معاف کرنے کا کیا مطلب؟ انبیاء علیہ السلام تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات الابرار سیئات المقربین، جو نیک لوگوں کی حسنات بھی ہوتی ہیں، وہ مقربین جو بہت اونچے ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں۔ من گویم کہ طاعتم بپذیر قلم عفو بر گناہم کش، من گویم کہ طاعتم بپذیر قلم عفو بر گناہم کش، میں نہیں کہتا کہ میری نیکیاں قبول کیجیے، نیکی تو میری کوئی ہے ہی نہیں، گناہ ہی گناہ ہے،
اس لیے میں یہی کہتا ہوں بس گناہ معاف کر دیجیے، گناہ معاف کر دیجیے، ٹھیک؟ تو مقربین اپنی نیکیوں کو بھی حق تعالیٰ کی عظمت کے لحاظ سے گناہ ہی شمار کرتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ فَأُولَٰئِكَ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، تو اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ یہاں گناہوں سے مراد وہ نیکیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے گناہ ہیں نیکیاں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے وہ گناہ ہیں۔ ان کی عظمت بہت اونچی ہے، ان کی عظمت بہت اونچی ہے، ان کی عظمت کے سامنے ہماری نیکیاں بھی گناہ کہلانے کے قابل۔ شاہرا گوید کسے جو لاہ نیس اینا مدھس او مگر آگاہ نیس۔ کوئی بادشاہ سے کہے کہ آپ تو بڑے اچھے ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑے اچھے ہیں، کیونکہ آپ جلاہے نہیں ہیں۔ آپ بڑے اچھے ہیں کیونکہ آپ جلاہے نہیں۔ اب جلاہے کا نام لینا بادشاہ کے سامنے یہ بادشاہ کی توہین ہے۔ ایسی ہماری عبادت جو حق تعالیٰ کے دربار میں ہے یہ حقیقت میں حق تعالیٰ کی عظمت کے لحاظ سے گناہ ہے۔ یہی معنی ہے ذنب کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گناہ، اپنی عبادت کو بھی ذنب سمجھتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب نہیں۔ ان کی شان بہت اونچی ہے، ان کی شان بہت اونچی ہے۔ ان کی شان کو دیکھتے ہوئے ہماری کوئی عبادت بھی عبادت کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے عبادت کو ذنب کہا گیا، عبادت کو ذنب کہا گیا۔ ان کی عظمت کے سامنے یہ ذنب ہے۔ دوسری ترجیح ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں خلاف اولا کو بھی ذنب کہا جاتا ہے۔ خلاف اولا گناہ نہیں ہے، صرف خلاف اولا ہے، لیکن ان کی شان ایسی ہے کہ خلاف اولا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی شان ایسی ہے کہ خلاف اولا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کی شان اتنی اونچی ہوتی ہے کہ ان کو کوئی کام خلاف اولا بھی نہیں کرنا چاہیے، سب اولا ہی اولا کرنے چاہیے، عظیمت ہی عظیمت کرنی چاہیے۔ خلاف اولا اگر کریں گے اس کو بھی ذنب کہا جائے۔ یہ ذنب مراد خلاف اولا، خلاف اولا۔ اس لیے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ تیسری توجہ یہ کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہر وقت کوئی نہ کوئی عبادت کرتے رہتے تھے، ذکر کرتے رہتے تھے، حتیٰ کہ دین میں بھی تنام عینا یا ولا ینام قلبی، آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتا ہے۔ تو نیند میں بھی آپ ذکر کرتے تھے، بیداری میں بھی ذکر کرتے تھے،
اس لیے لمحہ بلمحہ آپ کے درجات اونچے ہوتے چلے جاتے تھے۔ پھر کبھی ماضی کی طرف نگاہ ڈالتے تھے کہ دو دن پہلے میں کس درجے میں تھا، تو وہ درجہ بہت نیچے نظر آتا تھا۔ 2 دن پہلے میں بہت نیچے تھا، اوہو شاید کوئی گناہ ہو گیا ہو، بس وہی گناہ یہاں مراد۔ جی ہاں، کیونکہ آپ ترقی بہت کرتے رہتے تھے، اس لیے ہر وقت ترقی، ہر وقت ترقی، ہر وقت ترقی، بیداری میں بھی ترقی، نیند میں بھی ترقی، ترقی بہت زیادہ ہوتی رہتی۔ اس لیے اگر کبھی 2 دن پہلے کی حالت کی طرف نگاہ پڑتی تو آپ اس کو دیکھتے ہیں یہ تو بہت نیچے، 2 دن پہلے میں بہت نیچے تھا، بہت نیچے تھا، اتنا نیچے، شاید کوئی گناہ ہو گیا ہو مجھ سے، شاید کوئی گناہ ہو گیا ہو، اتنا نیچے جو تھا شاید کوئی گناہ ہو گیا ہو، بس یہ گناہ ہو رہا۔ آپ کا یہ سوچنا کہ میں 2 دن پہلے بہت نیچے تھا، شاید کوئی گناہ ہو گیا ہو، اس گناہ کا ذکر ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، یہ گناہ۔ چوتھی توجیہ ذنب کی یہ کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا تقاضا یہ تھا کہ ہر وقت اللہ تعالی کی طرف توجہ رہے بلا واسطہ، بلا واسطہ، ذکر میں، تلاوت میں، نماز میں، ہر وقت توجہ اللہ رہے بلا واسطہ۔ لیکن نبوت کی وجہ سے آپ کو صحابہ سے گفتگو کرنی پڑتی تھی، ان کو سمجھانا، ان کی تربیت کرنا، ان کے مقدمات کا فیصلہ کرنا، اس میں توجہ اللہ ہوتی تو تھی لیکن بواسطہ ہوتی تھی۔ آپ کی طبیعت چاہتی تھی کہ بلا واسطہ توجہ ہو، اور بعض دفعہ بلا واسطہ نہیں ہوتی تھی، اس کو آپ ذم شمار کرتے تھے۔ یہی ذم تھا، یہی غین تھا، جی ہاں، جس سے آپ استغفار کرتے تھے۔ توجہ بواسطہ چاہتے تھے، توجہ بلا واسطہ، اور بعض وقت کرنی پڑتی تھی بواسطہ۔ اس بواسطہ توجہ کو آپ گھٹیا شمار کرتے تھے، ذم شمار کرتے تھے، غبار شمار کرتے تھے۔ اسی کا ذکر ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ پھر قرآن پاک میں یہ اعلان اس لیے کیا گیا کہ قیامت کے دن آپ شفاعت سے انکار نہ کر سکے، شفاعت کبریٰ، مقام محمود، اس سے آپ انکار نہ کر سکے، کیونکہ جب حساب کتاب شروع ہونے میں ذرا دیر ہوگی تو لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ سفارش کریں، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ وہ کہیں گے نہیں میں نہیں کر سکتا، مجھے درخت سے روکا گیا، میں چلا گیا، آج مجھے ڈر لگتا۔ تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں نے بیٹے کی سفارش کر دی تھی، ناجائز بیٹے کی سفارش کر دی تھی، آج میں نہیں بول سکتا۔ جاؤ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے،
وہ مجھ سے 3 جھوٹ صادر ہو گئے تھے، انی سقیم حاضی اختی بل فعلوا کبیرہم ھذا، یہ 3 جھوٹ۔ تم جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان کے پاس جائیں گے تو کہیں گے وہ مجھ سے قتل ہو گیا تھا، میں نے گھوسا مارا وہ مری گیا، قتل ہو گیا مجھ سے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس قتل کی وجہ سے مجھے نہ پکڑ لیں، میں نہیں کچھ کہتا۔ تم جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے میری امت نے مجھے ڈبو دیا، میری امت نے مجھے ڈبو دیا، مجھے کہہ دیا یہ خدا ہے، کہ میں کہاں سے خدا ہو گیا، میں کہاں سے خدا ہو گیا، میری امت کہتی ہے یہ خدا ہے۔ اس سے مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ تم جاؤ نبی آخر الزمان کے بعد، ان کے بارے میں نازل ہو چکا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، وہ کر سکتے ہیں سفارش، ان کی سب غلطیاں معاف۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے لوگ، کہیں ہاں ہاں مجھے اجازت ہے میں سفارش کروں۔ آپ سجدے میں گر جائیں گے، سفارش کریں گے تو حق تعالیٰ قبول فرمائیں گے، حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ آیت اس لیے نازل ہوئی تاکہ قیامت کے دن آپ انکار نہ کر سکیں سفارش۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ